بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 79۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 33، حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر کی تشریح حصہ 9۔ حکم کی تعریف اس وجہ سے ذکر کی تھی کہ فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کے ضمن میں حکم کا لفظ آیا تھا، لہٰذا حکم کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی۔ حکم کی تعریف تھی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر۔ اس سے متعلق جو تفصیل تھی وہ گزشتہ اسباق میں ذکر کیا جا چکا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی اس تعریف پر 5 اعتراضات ذکر کیے ہیں۔ آج کے سبق میں وہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مصنف نے جو صدر الشریعہ نے اوپر جو عبارت ذکر کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یرد علیہ ان الحکم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا ہوا۔ حکم کی تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے سب سے پہلے کہ جو حکم اصطلاحی ہے وہ ما ثبت بالخطاب ہے، نہ کہ خطاب اللہ، اور اس میں انہوں نے خطاب اللہ کی تعریف ذکر کی جو اس فن کے اصول کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس فن میں تو حکم کہتے ہیں ما ثبت بالخطاب کو، نہ کہ خطاب اللہ کو۔ بہرحال 5 اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ حکم کی اصطلاحی کی تعریف نہیں ہے، دوسرا اعتراض یہ کہ افعال سبیل سے نکل گئے، اور تیسرا اعتراض یہ کہ اس سے قیاسی احکامات نکل گئے، اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اس میں آمنو اور فاعتبروا وغیرہ نکل گئے حکم کی تعریف سے، حالانکہ یہ حکم ہے۔ اور 5واں اعتراض یہ ہے کہ فقہ کی تعریف میں عملیہ کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ اس کا تکرار ہے۔ تو ان 5 اعتراضات میں سے پہلے اعتراض جو ہے اس کی تشریح ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یرد علیہ اعلی تعریف الحکم وهو خطاب اللہ تعالی الی آخرہ ان الحکم المصطلح بین الفقہاء ما ثبت بالخطاب لا هو الی الخطاب فلا يكون ما ذکر تعریفا للحکم المصطلح بین الفقہاء وهو المقصود بالتعریف ہونا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حکم مصطلح بین الفقہاء تو ما ثبت بالخطاب ہے، نہ کہ خطاب اللہ، لہذا جو تعریف ذکر کی گئی وہ حکم مصطلح بین الفقہاء کی نہیں ہے، جبکہ مقصود یہاں وہ تعریف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ یرد علیہ اشارۃ الی اعتراضات علی تعریف الحکم مع الجواب عن البعض الاول ان المقصود تعریف الحکم المصطلح بین الفقہاء وهو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف الى نفس الخطاب الذي هو من صفات الله تعالى، وهذا مما أورد في كتب الشافعية وأجيب عنه بوجوه. الأول أنه كما أريد بالحكم ما حكم به أريد بالخطاب ما خطب به للقرينة العقلية على أن الوجوب ليس نفس كلام الله تعالى. الثاني أن الحكم هو الإيجاب والتحريم ونحوهما وإطلاقه على الوجوب والحرمة تسامح. تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یرد علیہ اشارہ ہے حکم کی تعریف پر اعتراضات کی طرف، جس میں مصنف نے بعض کی طرف سے جوابات بھی دیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مقصود تو حکم کی تعریف سے وہ ہے جو فقہاء کے درمیان جو مصطلح ہے، اور وہ ما ثبت بالخطاب ہے، جیسے وجوب، حرمت وغیرہ، جو مکلف کے فعل کے صفات میں سے ہے، کہ نہ کہ نفس خطاب جو کہ صفات باری تعالی میں سے ہے۔ وہذا مما اورد فی کتب الشافعیۃ، امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خود شوافع کی کتاب میں بھی اس اعتراض کو ذکر کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں، وہ جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ حکم سے ما حکم بہ مراد ہے تو خطاب سے بھی ہم ما خطب بہ مراد لیں گے قرین عقلیہ کی وجہ سے، اور ساتھ یہ ہے کہ وجوب جو ہے وہ نفس کلام اللہ تعالی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حکم ایجاب اور تحریم ہے، اور اس کا وجوب اور حرمت پر اطلاق تسامح کی بنیاد پر ہے۔
بہرحال پہلا جو اعتراض ہے علامہ تفتازی رحمۃ اللہ فرماتے کہ خود شوافے کی کتابوں میں اس اعتراض کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہاں یہ دیا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین سے کیا ہے، جبکہ خطاب کی تعریف ما خطب بہ سے یا ما ثبت بالخطاب سے کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک جواب یہ دیا ہے کہ حکم سے مراد ما حکم بہ مراد لے لیں گے، یعنی یہاں سے حکم میں تعویل کر لیں گے اور حکم سے مراد ما حکم بہ مراد لے لیں گے. اور جس طرح کہ حکم سے ما حکم بہ مراد لیا گیا تو خطاب میں بھی ما خطب بہ مراد لے لیں گے. انہیں اگرچہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ حکم کی تعریف ہم نے خطاب اللہ سے کی ہے، تو جس طرح آپ نے حکم کا لفظ استعمال کر کے ما حکم بہ مراد لیا ہے تو خطاب اللہ سے بھی ما خطب بہ مراد لے لیا جائے، اور اس طرح یہ تعریف اس کے مطابق ہو جائے گی اور وہ اعتراض دفع ہو جائے گا کہ آپ نے ما ثبت بالخطاب تعریف نہیں کی ہے بلکہ خطاب اللہ کی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ خطاب کا ذکر کر کے ہم ما ثبت بالخطاب مراد لیتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم ایجاب اور تحریم کو کہتے ہیں اور وجوب اور حرمت پر اس کا اطلاق تسامح ہے. یعنی دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم جو حکم خطاب ہے خطاب کو اپنے معنی میں رکھیں گے اور حکم کو اپنے یعنی حکم ایجاب کے معنی میں لے لیں گے. تو اس طرح ان دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی کہ حکم سے بھی مراد ہمارا ایجاب ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق ہم نے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کی تعریف کی، اور حکم کا اطلاق وجوب اور حرمت پر تسامح ہے یعنی مجاز ہے. تیسرا جواب کیا دیا ہے؟ فرماتے ہیں والثالث هو للعلامة المحقق قصد الملة والدين أن الحكم نفس خطاب الله تعالى فالإيجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية، فإن القول ليس لمتعلق منه صفة لتعلقه بالمعدوم، وهو إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا، وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة والإيجاب والتحريم أخرى، وتارة الوجوب والتحريم كما في أصول ابن الحاجب. تیسرا جواب علامہ محقق عزد الملہ والدین کا ہے کہ حکم نفس خطاب اللہ تعالی ہے، بس ایجاب بعینہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا صفت حقیقیہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صفت حقیقیہ نہیں ہے، کیونکہ قول جس کے متعلق کے لیے صفت نہ ہو، کیونکہ وہ پھر معدوم کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. جب یہ حاکم کی طرف منسوب ہو تو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جب اس کی طرف منسوب ہو جس میں حکم آیا ہے اور وہ فعل ہے اس کو وجوب کہتے ہیں. اور یہ متحدان بالذات ہے، ذات کے اعتبار سے متحد ہے، اعتبار کے اعتبار سے مختلف ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام حکم کی اقسام کبھی وجوب اور حرمت بتاتے ہیں اور کبھی ایجاب اور تحریم بتاتے ہیں اور کبھی وجوب اور تحریم بتاتے ہیں، جیسے کہ اصول ابن حاجب میں ہے. بہرحال اعتراض تھا کہ آپ نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، یعنی حکم کی تعریف خطاب اللہ کے ساتھ کی، جبکہ حکم جو ہے اصولین کے نزدیک وہ ما ثبت بالخطاب ہے، خطاب اللہ نہیں ہے. تو اس کے دو جوابات دیے ہیں. پہلا جو جواب تھا اس میں ہم نے یعنی خطاب اللہ میں تعویل کر دی کہ خطاب اللہ سے مراد ما خطب بہ ہے. دوسرا جو جواب ہے اس میں ہم نے حکم میں تعویل کی کہ حکم سے مراد ایجاب ہے، لہذا خطاب اللہ اس کے موافق ہو گیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی حکم کے دو پہلو ہیں، ایک حکم کا پہلو ہے ایجاب اور ایک حکم کا پہلو ہے وجوب، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف مختلف ذاتوں کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اس میں فرق نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایجاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو حکم دے رہا ہے اور اس پر جو چیز واجب کر رہا ہے، بندہ کے لیے وہی حکم وجوب کی شکل میں آیا ہے اور بندہ کے لیے وہی حکم حادث کے حکم میں ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا قدیم ہے، تو ہے حکم ایک چیز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق جب ہوتا ہے تو اس کو خطاب کہتے ہیں، ایجاب کہتے ہیں، اور جب بندے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اس کو وجوب کہتے ہیں اور ما ثبت بالخطاب کہتے ہیں۔ یہ جو جواب ہے یہ اسد الملہ والدین نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلے دو جواب میں تو ہم نے خطاب اللہ میں تعویل کی اور ایک میں ہم نے حکم میں تعویل کی، لیکن اسد الملہ والدین کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ جو تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے تو اس کا انداز جداگانہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جداگانہ ہے، اور جو تعلق بندے کے ساتھ ہے تو بندہ چونکہ اس کی ذات مختلف ہے لہٰذا اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی مختلف ہوگا، لہٰذا ان دونوں میں کوئی تغیر نہیں ہے، چونکہ نفس ایک چیز ہے لہٰذا ایک کی تعریف میں اگر دوسری چیز کو ذکر کر دیا جائے تو کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور البتہ اس عبارت میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے تو وہ دوبارہ پڑھتے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے، علامہ محقق اسد الملہ والدین انہوں نے شرح مختصر میں یہ توجیہ بیان کی ہے کہ حکم نفس خطاب اللہ ہے، یعنی حکم نفس خطاب اللہ ہے، یعنی حکم اور خطاب اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ایجاب وہ بین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعل ہے۔ ایجاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کو واجب کرنا اور افعل کا کہنا، یہ ایجاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعال ہے۔ وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ مِنْهُ صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، فرماتے ہیں کہ حکم وہ نفس خطاب اللہ تعالیٰ ہے، بس ایجاب نفس قولہ افعال ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فعل کی صفت حقیقیہ نہیں ہے، یعنی حکم جو بندے کا فعل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقیہ نہیں ہے، کیونکہ قول لیس متعلق ہی منہ صفت لتعلق ہی بالمعدوم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ متعلق ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معدوم کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، کیونکہ بندہ تو اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل تھا۔ تو بہرحال یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایجاب ہے اور وہ اس وقت جب ہو رہا تھا تو بندہ نہیں تھا، اور ایک جب بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو رہا ہے وہ اس وقت پہلے معدوم تھا اب اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو رہا ہے، لیکن چیز ایک ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جب جس کی میں حکم ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کو وجوب کہتے ہیں۔ تو ذات کے اعتبار سے دونوں ایک چیز ہے لیکن اعتبار کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی حکم ایک ہی ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو ایجاب ہے، اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو پھر وجوب ہے۔ تو بہرحال اس عبارت میں افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعال، لیس للفعل منہ صفت حقیقیۃ، یہ فعل سے مراد فعل مکلف ہے، اور منہ یہ افعال کی طرف اس ضمیر راجع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اور یہ مکلف کا فعل یہ افعال سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول افعال سے صفت حقیقی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے جو جملہ ہے فإن القول، اس میں قول سے مراد افعال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعال، لیس لمتعلقہ منہ صفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قول افعال کی طرف راجع ہو جائے گا، اور متعلق ہی ضمیر مرجع بھی افعال کی طرف، منہ بھی افعال کی طرف، اور لتعلق ہی یہ ضمیر بھی افعال کی طرف راجع ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو ایجاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول افعال ہے، اور یہ مکلف کا جو فعل یہ افعال سے صفت حقیقیہ نہیں ہے، کیونکہ افعال یعنی قول افعال کہ وہ افعال کے متعلق کے لیے افعال سے صفت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اگر اس کی صفت ہوگا تو پھر یہ معدوم کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ تو بہرحال
یعنی دو اعتبار دونوں چیزیں مختلف بھی ہے اور متحد بھی ہے. یعنی ایک چیز کو اگر دیکھ لے کہ بندہ کا ایک فعل ہے حکم اور بندہ کا ایک فعل ہے وجوب اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو دونوں مختلف ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی نہیں بن سکتی مکلف کا جو فعل ہے، لیکن دونوں میں تغیر بھی نہیں ہے دوسرے اعتبار سے. یعنی بینی وہی چیز ہے جو بندے کے ذمے جو چیز آ گئی ہے وہ بینی اللہ تبارک و تعالیٰ واجب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عز الملہ والدین فرماتے ہیں کہ یہ حکم میں اور جو جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے اور ایجاب میں اور وجوب میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اس کی حاکم کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جب جس میں حکم ہو اس کی طرف نسبت کی جائے تو اس کو وجوب کہتے ہیں. تو ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اعتبار کے اعتبار سے مختلف ہے. اسی وجہ سے علماء کرام کبھی حکم کی اقسام وجوب اور حرمت بتاتے ہیں اور کبھی حکم کی اقسام ایجاب اور تحریم بھی بتاتے ہیں. تو ایجاب و تحریم اور وجوب و حرمت ایک چیز ہے، اور کبھی دونوں کو اکٹھے بھی کر دیتے ہیں، کبھی وجوب و تحریم کر دیتے ہیں، جیسے کہ اصول ابن حاجب میں ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں یہ اعتراض تھا حکم کی تعریف پر کہ آپ نے حکم کی جو تعریف کی ہے خطاب اللہ کے ساتھ کی ہے، اور خطاب اللہ تو قدیم ہے، اور خطاب اللہ اور یہاں مناسب جو تعریف ہے وہ ما ثبت بالخطاب ہونا چاہیے جو اصولیین کے پیش نظر ہے. تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے 3 دیے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم حکم میں تعویل کریں گے، حکم سے خطاب میں تعویل کریں گے ما ثبت بالخطاب مراد لے لیں گے، اور یا حکم میں تعویل کریں گے اس سے مراد ایجاب لے لیں گے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں دونوں پہلو ہے، لہٰذا ایک کی تعریف میں دوسری چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے.